نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات محترم، آج کی یہ ہفتہ وار محفل ذکر محفل 11ویں شریف بھی ہے. حضرت غوث الثقلین کریم الطرفین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماہانہ محفل 11ویں شریف کی محفل ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس محفل کا آغاز فرمایا اور مقصد تبلیغ دین تھا کہ دین کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگ اکٹھے ہوں اور انہیں دین سکھایا جائے. تو ہم بھی جو محفل 11ویں شریف کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں تلاوت ہو، ذکر ہو، نعت خوانی ہو، واعظ و نصیحت ہو. تو ماشاءاللہ حضرت قبلہ قاری صاحب نے آج موقع کی مناسبت سے نماز کے متعلق بڑا اچھا بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا دنیا میں کہ کوئی ایسا کام جو انسان کی جان لے جائے، مثلا بجلی کو ہاتھ نہیں لگاؤ، اس سے موت واقع ہو جاتی ہے. ٹرام آ رہی ہے، رک جاؤ، موت واقع ہو جائے گی، ہلاک کرنے والی. تو فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جن کو سمجھ لو کہ وہ ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی وہ بروز قیامت تمہارے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوں گے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے. تو مراد کفر ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مشرک جو ہے وہ ہلاک ہونے والا اور باقی کافر جو ہیں وہ نہیں ہلاک ہونے والے. اب چونکہ اس وقت سب سے پہلے جو لوگ مخاطب تھے وہ لوگ مشرک تھے. عرب کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور وہ بتوں کو خدا مانتے تھے، ان کی پوجا و پرستش کرتے تھے. حتیٰ کہ بیت اللہ شریف جو توحید کا مرکز ہے، جو اس لیے بنایا گیا کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہو، اس کی وحدانیت کا اعلان ہو، وہاں پہ بت سجا کے رکھے تھے اور بتوں کی وہاں پہ بڑی دھوم سے دھڑلے سے وہاں پوجا و پرستش ہوتی تھی. تو اس لیے شرک جو ایک کفر کا ایک جز ہے، اس کو بول کے ہر قسم کا کفر مراد ہے کہ شرک اور کفر یہ ہلاک کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جس کی موت شرک یعنی کفر کی حالت میں ہو گئی، جو دنیا سے کافر مرا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، جس گناہ کو چاہے وہ اس کی مشیت پہ ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے. لیکن شرک یعنی کفر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اس کی بخشش
نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور سب سے پہلا ہے شرک یعنی کفر، کیونکہ دیکھیے ایمان بنیاد ہے جس کے اوپر اعمال کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ ایمان ہے بنیاد، بیس ہے، اس کے علاوہ پھر اعمال جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے ساتھ اسلام کی بلڈنگ بنتی ہے۔ تو اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو کوئی عمل انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ نماز تبھی فائدہ مند ہے کہ ایمان درست ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، کوئی بھی عمل اسی وقت انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ جب اس کا ایمان درست ہو۔ اور اگر ایمان میں کمی ہے، عقیدے میں خرابی ہے، اس کے عقائد اسلامی عقائد کے خلاف ہیں، تو چاہے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہو، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کا ایمان مقبول ہے جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ نظریہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تشریح فرمائی، اور صحابہ کرام نے قرآن و حدیث سے جو سمجھا، اسی کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ تو ایمان کا درست ہونا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اگر ایمان درست نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے فرمایا کہ شرک سے بچو، کفر سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ایمان لانے کا حکم دیا اس طرح ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا والسحر، دوسری چیز جادو، یہ بھی ہلاک کرنے والا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وَقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی آدمی کو بغیر کسی شرعی حکم کے قتل کرنا۔ اب دیکھیں شرعی حکم جو ہیں اس میں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کرتا ہے تو شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح جس جرم میں شریعت نے قتل سزا رکھی ہے وہ کسی انڈیویجول، کسی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ ہوتا ہے کہ فیصلہ قاضی نے کرنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، کوئی آدمی اٹھ کے ایسے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی آدمی کو بغیر کسی شرعی حکم کے قتل کرنا یہ بھی ہلاک کرنے والا یعنی ایسا گناہ کبیرہ ہے۔ وَأَكْلِ الرِّبَا، سود کھانا، سود کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے گناہ یعنی بڑے گناہ جو ہیں ان میں شامل فرمایا ہے کہ آدمی کسی کو رقم دیتا ہے اور اس سے بڑھ کے لیتا ہے، 1000 دیا تو 1100 لیا۔ ایک ہوتا ہے تجارت کہ آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہے کہ اس نے مقرر کیا کہ یہ میں تمہیں 1000 دے رہا ہوں، تم نے مجھے 1100 دینا ہے، تو وہ 100 جو لے رہا ہے وہ سود ہے۔ اور سود کو، ربا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، جو سود سے باز نہیں آتا اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سود کھانے سے بچو۔ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے سے بچو کہ یہ بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ فوت ہو، نابالغ بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا تو اس بیچارے کے پاس اپنے یعنی دفاع کا یعنی اتنا موقع نہیں ہوتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ بے بس ہوتا ہے، تو اس کا مال کھانے والا، جو اس کا مال ظلمن کوئی آدمی کھاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی ایسا گناہ ہے جو ہلاک کرنے والا ہے۔ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور
جنگ میں جب جنگ ہوتی ہے کسی دشمن ملک کے ساتھ تو مجاہدین اسلام کو حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنے ملک ملت اسلام کے دفاع کے لیے تم ان کے ساتھ لڑو. تو وہاں سے جو آدمی جب ایک آدمی وہاں سے بھاگتا ہے تو دوسروں کا مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, ان کے بھی کمزوری ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس چیز سے بھی سختی سے روکا گیا کہ کوئی مجاہد وہ میدان جنگ سے بھاگے تو اس کو بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا گیا. اور فرمایا وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. اب دیکھیے دنیا میں عام طور پر انسان خواہ دوسروں کے متعلق بدگمانی کرتا ہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. حالانکہ چاہیے کہ اپنے آپ کو آدمی سنوارے اور جو کہتے ہیں نا اردو میں اپنے گریبان میں منہ ڈالے, اس کو گریبان کہتے ہیں. یہ دیکھے کہ میں کیا ہوں, اپنی اصلاح کرے انسان, اپنے آپ کو ٹھیک کرے بجائے اس کے کہ دوسروں پر انسان انگلی اٹھائے ان کے متعلق. تو کسی کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے یعنی اب دیکھیں یہ عام چیز ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ کسی کے متعلق ایسی بات کی جاتی ہے. حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے متعلق بدکاری کی زنا کی بات کرتا ہے تہمت لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق 4 گواہ پیش کرے. اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو حد قذف لگائی جائے, یعنی اس کو 80 درے لگائے جائے. تخت 80 درے اس کو لگتے ہیں جو بلا وجہ کسی کو یعنی کسی پر تہمت لگاتا ہے. جس طرح اب دیکھیے شراب نوشی کی حد بھی 80 درے ہے کہ کہیں اگر اسلامی ملک ہے, اسلامی قانون وہاں نافذ ہے, تو جو شراب نوشی کرتا ہے تو اس کو 80 درے لگائے جائے. کیا خیال ہے اگر یہاں پہ اسلامی قانون تو بھارت کسی قذف المحصنات المؤمنات کہ کسی مسلمان عورت کے متعلق آدمی بغیر تحقیق کے بغیر ثبوت کے اس طرح کی بات کرے گا تو اس کو بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ کسی دوسرے کے متعلق بدگمانی کرنے سے تم بچو. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, کہ بہت سے گناہ بہت سے جو انسان ویسے ہی گمان کرتا ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی کے متعلق انسان کو یہ بات کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا میں کر رہا ہوں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہلاک کرنے والا بتایا. اور سب سے پہلا جو ہے اس میں وہ شرک ہے کہ ایمان کے اندر اگر کوئی کمی ہے, عقیدے کے اندر کسی قسم کی کمی ہے تو پھر انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اور قیامت کے دن وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. بظاہر دیکھیے انسان وہ بے شک یعنی بڑا نمازی ہو, روزے دار ہو اور لوگوں میں اس کی سخاوت کی بھی دھوم ہو, لیکن اگر اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے اور اس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچا ہوا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اور قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا. وہ سمجھے گا میں نے یہ کام کیا, میں نے وہ کام کیا. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا ہاں بھائی تو اعمال پہ بات کرتا ہے, ایمان پہ پہلے بات کرو. ایمان تمہارا تو عقیدہ ہی درست نہیں تھا, تمہارا تو ایمان ہی درست نہیں تھا. تو ایمان سب سے بنیادی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا مومن بننے کی اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.